تھوڑا میرے ساتھ رہے، میں آپ کی طرف بھی آؤں گا اگلے اور سے. میں ذرا یہ مولانا صاحب کی پارٹی کا موقف لے لوں. اسلم غوری صاحب جو ترجمان ہے مولانا صاحب کی پارٹی کے، وہ ساتھ. حضور السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں سرکار؟ بہت شکریہ، الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. سر تھوڑا سا اس بارے میں کچھ تصدیق یا تردید کیجئے نا کہ کیا چیزیں اس سمت بڑھ رہی ہیں کہ جو اپوزیشن کا اتحاد ہے اس کا سربراہ باقاعدہ مولانا صاحب کو نامزد کیا جائے، پھر ایک مشترکہ جد و جہد ہو، یعنی سڑک پر ساتھ آیا جائے. ویسے تو آپ کہیں گے ہمارا موقف ایک ہی ہے، 27 ترمیم اپوزیشن والا فلاں والا. میں پریسائسلی احتجاجی تحریک کی بات کر رہا ہوں، اس کا مولانا صاحب کو سربراہ بنایا جائے. اور اس زمین میں پی ٹی آئی اور مولانا صاحب کی بات چیت، یہ کچھ ہے ایسا یا نہیں ہے؟ دیکھیے میں نہیں سمجھ آ رہا ہوں. میرے دوست ہیں جنہوں نے یہ خبر بریک کی ہے، یہ سن رہے ہیں جناب؟ میں نہیں مشورہ کر لیتے، جنہوں نے وہ مجھ سے پہلے مشورہ کر لیتے تو شاید میں انہیں بتا دیتا صورتحال. اصل میں صورتحال یہ ہے کہ وسیم بھائی کہ ہمارے ہاں ہماری صفوں میں کہیں بھی اس قسم کی کوئی سوچ اویلیبل نہیں ہے، کوئی موجود نہیں ہے، نہ ہم اس پہ کوئی بات کر رہے ہیں، نہ ہم نے کبھی سوچا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو محمود خان صاحب کو بنانے سے قبل بھی ہمارے پاس تجویز آئی تھی کہ مولانا صاحب کو اپوزیشن لیڈر بنایا جائے. تو یہ تجویز انہی حلقوں سے آئی تھی، لیکن ہم نے اس وقت بھی معذرت کی تھی کہ ہمارے پاس یہی اپوزیشن کے حلقوں سے. اور کون؟ تو ہم نے کہا کہ 8-10 ووٹروں کے ساتھ ہم اپوزیشن لیڈر نہیں بنیں گے. اب البتہ ہماری 23 اور 24 کو مرکزی شورا کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، اور حکومت دن بدن ایسے حالات پیدا کر رہی ہے کہ اپوزیشن پارٹیاں باہمی اختلافات کے باوجود بھی ایک دوسرے کے قریب آ رہی ہیں. تو مجھے تو ایسا لگتا ہے یہ جو کچھ یہ ہوا ہے، یہ کچھ جو چل رہا ہے سلسلہ، یہ حکومتی ذرائع نے ہی اس کو چھوڑا ہے مارکیٹ میں، تاکہ اس پہ کو فاصلے مزید ان لوگوں کے درمیان میں بڑھے. ہم کہیں ہم نہیں مانتے، وہ کہیں ہم نہیں دیتے. تو یہ اس طرح سے سلسلہ اپوزیشن کے درمیان میں مزید نفاق پیدا کرنے کے لیے یہ شوشہ حکومت نے ہی چھوڑا ہے. ہماری طرف سے ہماری کو نہ کوئی چاہت ہے، نہ کوئی سوچ ہے، نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مولانا صاحب کسی ایسے اتحاد کی قیادت کریں. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ باقاعدہ قائد حزب اختلاف کے لیے آپ کی جماعت کو اپروچ کیا گیا تھا پی ٹی آئی کی جانب سے؟ جی گپ شپ میں ساری باتیں ہم سے ہوئی تھی، اور یہ 26 ترمیم کے بعد کے واقعات ہیں، اور یہ ساری باتیں ہمارے درمیان میں ہوئی ہیں، اور انہی کے اور احتجاجی تحریک کی سربراہی کے لیے بھی اپروچ کیا گیا، اور آپ کا نہیں، نہ کوئی ایسا اپروچ ہوا ہے، نہ ہماری کوئی ایسی سوچ ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی ایسا منظرنامہ کہ جس میں آپ اور پی ٹی آئی اور دیگر جماعتیں ایک ساتھ سڑک پر ہوں، یہ خارج از امکان ہے، ابھی بعید از امکان ہے؟ آج کیا تو میں نہیں کہتا، آنے والے کل میں کیا ہو. آج تو یہی ہے جو آپ فرما رہے ہیں، کیونکہ ہماری پارٹی کا فیصلہ بھی یہی ہے کہ ہماری کچھ وضاحتیں تھیں ہم نے جو پی ٹی آئی سے مانگی تھی، ان کے دور اقتدار میں کچھ چیزیں ایسی ہوئی جس پہ ہمیں ان سے اختلاف تھا، ہم نے ان کی وضاحتیں مانگی تھی، جس کا انہوں نے آج تک ہمیں جواب نہیں دیا، جس کی وجہ سے ہمارے اور ان کے درمیان میں فاصلے برقرار ہیں. لیکن آنے والی کل کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا. حکومت جس طرح ان کے فیصلے کر رہی ہے، جس طرح اب آپ نے یہ کہہ دیا کہ میں کل کا کچھ نہیں کہتا، تو نہیں مشرف بٹ صاحب تو زیر لب مسکرا رہے ہیں کہ یہ تو پھر دیکھو نا وہی بات ہو گئی جو میں کہہ رہا ہوں. پھر وہ بھی تو تھوڑی کہہ رہے ہیں کل صبح ہو جائے گا ایسا کچھ. نہیں، میں آنے والا کل نہیں کہا. دیکھیں سیاست میں کوئی چیز حرب آخر نہیں ہوتی. آپ کو پتا ہے کہ سیاست آج کچھ ہے اور کل کچھ ہوتی ہے. یہ تو حکومت کے اوپر مہربانی ہے حکومت کتنی جلدی ہم دونوں پارٹیوں کو اکٹھا کریں. ہمارے تو اندر تو بہت بڑے فاصلے تھے، جو اتنے فاصلے حکومت نے کم کر دیے. اور مزید میں ایک بات اور کہوں کہ جن چیزوں پہ ہمیں اعتراض پی ٹی آئی کے ساتھ تھا، ان کی حکومت کے درمیان میں جن چیزوں پہ ہمیں اختلاف تھا، وہ تو سب کچھ اب یہ گورنمنٹ بھی وہی کر رہی ہے. تو ہمارا پی ٹی آئی کے ساتھ کیا اختلاف تھا؟ تو اگر آج یہ حکومت بھی وہی اقدامات کر رہی ہے جو کل پی ٹی آئی کی حکومت کر رہی ہے، تو پھر معاملات تو پھر کسی اور نہیں. مولانا صاحب کسی باقاعدہ منظم اپوزیشن تحریک کے سربراہ بننے نہیں جا رہے فی الحال. ہمارے ہاں ایسی کوئی سوچ ہے ہی نہیں، سرے سے سوچ ہی نہیں ہے. سوچ ہی نہیں ہے. ٹھیک، سر بہت شکریہ، بہت شکریہ. حیدرآباد رضوی صاحب مجھ سے پوچھیں گے. نہیں مشرف بٹ صاحب، ابتداءً تو تردید کی انہوں نے آپ کی، لیکن جب انہوں نے کہا فی الحال ایسا کچھ نہیں، اس فی الحال سے آپ کو بہت تسلی ملی ہے؟ فائنل ورڈ پھر میں کلاس میں صاحب. نہیں وسیم صاحب، فی الحال سے زیادہ انہوں نے درمیان میں دو باتیں بار بار کی ہیں کہ جو حالات اس وقت حکومت کاری ہے اس سے ہم قریب آ رہی ہیں اپوزیشن جماعتیں. صحیح، اسی کو ہی زیادہ سمجھے. اور ایک مثال لیٹسٹ دوں گا کہ چند روز پہلے ہم نے خبر دی تھی کہ سینٹ کے کچھ سینیٹر ہیں جے یو آئی کے، وہ مولانا کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر دباؤ ہے تو 27ویں کو آپ خود ہی ووٹ دے دیں، لیکن ہمارے لیے مشکل ہوگا. پھر اس سے کچھ دن پہلے یہ خبر دی کہ پی ٹی آئی کے 3 وہ تیار ہیں گورنمنٹ سے، ان کی سیٹنگ ہوگی. اس وقت میں نام نہیں لیتا، دونوں طرف سے بڑی سخت تردیدیں آئیں، اور پھر آپ نے دیکھا ایک نے ووٹ دیا، باقی ریزرو بھی پڑے ہوئے، 3 اور تیار تھے.